ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب حمد و ثنا کبریائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔
اللہ کریم کی توحید سب ایمانیات میں سے مقدم ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو اپنانا ہر بندے کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شمار درود و سلام سید المرسلین خیر الانام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی، حوصلہ بڑا ہے رب العالمین کا۔ اللہ کے بندے، اللہ کے بنائے ہوئے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے، اللہ نے ان کو نعمتوں سے بھی نوازا، کھلا رزق بھی دیا، دنیا کی آسائشیں بھی دیں، مال اولاد سے بھی سرفراز کر دیا۔ ہر نعمت کھا کے، پہن کے، استعمال کر کے، پھر بھی بندہ نسبت کسی اور کی طرف لگاتا ہے، دینے والا کسی اور کو سمجھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ گویا مجھے گالی دیتا ہے جو بندہ یہ کہے کہ پیدا کسی اور نے کیا، اولاد کوئی اور دیتا ہے، ایسے ہی ہے جیسے اس نے اللہ کو گالی دی ہے۔ اللہ کو شرک سے نفرت ہے۔ ایمان والے اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ جتنی عقیدت اللہ سے رکھتے ہیں کسی سے نہیں رکھتے، جتنا احترام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرتے ہیں اتنا احترام کسی کا نہیں۔ اللہ کی بات تو موڑتے ہی نہیں ہیں، اللہ کے کہے میں راضی ہیں، اللہ کی مرضی کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نام میں ان کو دنیا بھر کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ سب سے بڑا گناہ اللہ کی توہین کرنا ہے۔ اللہ جیسا پیار کسی اور سے کرنا، اللہ جیسی چاہت کسی اور سے کرنا، بغیر دلیل کے کسی اور کی بات مان لینا، کسی اور کے نام پہ پیشانی کو زمین پہ رکھ دینا، کسی اور کی خاطر نظر نیاز پیش کر دینا۔ ما قدر اللہ حق قدری ہی، ظالموں تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس پیارے کا، اس سونے کا مقام کیا ہے، وہ کتنی قوتوں کا مالک ہے، کتنی عزتوں کا مالک ہے۔ جتنی اس کی عزت بنتی ہے تم نے کی ہی نہیں ہے۔
مومن کے انگ انگ میں، اس کی رگ رگ میں، اس کے لہو کے ہر قطرے میں اللہ کی محبت دوڑتی ہے۔ وہ اس کو ناراض نہیں کر سکتا ہے، اس کا مقام کسی اور کو نہیں دے سکتا ہے۔ مانا کہ نبی کی توہین بڑا جرم ہے، توہین رسالت سزا قتل ہی بنتی ہے، مگر یاد رکھو رسول کی توہین سے بڑھ کے ہے اللہ کی توہین کرنا۔ اللہ کریم کی توہین ہو جاتی ہے جب بندہ کسی اور کے آگے دامن پھیلا دیتا ہے، کسی اور کو مشکل میں آوازیں دینا شروع کر دیتا ہے، کسی اور کی امید پہ زندگی بسر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں امید مجھ سے، مطالبہ مجھ سے، حاجات مجھ سے، دعائیں مجھ سے، میں تیرے لیے کیا اکیلا کافی نہیں ہوں؟ کیا میں تجھ سے دور ہوں؟ تو درمیان میں راستے میں وسیلے ڈالے گا؟ کیا میں تجھے جانتا نہیں ہوں؟ تیری بولی کو سمجھتا نہیں ہوں؟ تیرے دل کی دھڑکن کے ساتھ جو تیرے اندر خیالات تیرے دل میں گردش کرتے ہیں، میں انہیں جانتا نہیں ہوں؟ یا بتا مجھ کو میں ہر چیز پہ قادر نہیں ہوں؟ میں گرا بھی سکتا ہوں، میں اٹھا بھی سکتا ہوں، میں دے بھی سکتا ہوں، میں چھین بھی سکتا ہوں۔ اللہ اکبر! جن کو رب العالمین نے معصوم قرار دے دیا، جن کو اللہ نے کہا کہ آپ کے اگلے بھی معاف، آپ کے پچھلے بھی معاف، لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اے نبی تیرے اگلے بھی معاف، تیرے پچھلے بھی معاف، ساری زندگی پاک۔ مگر وہ اللہ کو پہچانتے تھے، پھر اللہ کے حضور سر رکھتے، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے بے تحاشا استغفار کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی عاجزی کرنے والے۔ صحابی نے عرض کی آپ کے تو اگلے بھی معاف، آپ کے پچھلے بھی معاف، پھر اتنا اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی محبت میں ڈوبنا۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اس اللہ کو میں ناراض بھی تو نہیں کر سکتا، کیا میں اس کا شکر ادا کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں؟ اللہ اکبر! جتنا کرم ہوتا ہے اتنا ہی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، یہ تو اس کی عطا ہے۔ اور دل ہے کہ محسوس کرنے والا ہو، نظر ہے کہ اس میں حیا ہو، پھر بندہ اللہ کا کھاتا جاتا ہے اور گاتا جاتا ہے۔ اس ظالم لوگ کھائیں اللہ کا، گائیں کسی اور کا، اور عقیدتوں کا مرکز کوئی اور۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا اپنی چاہت کا مرکز بنا لیتے ہیں۔ اندادن ندن کی جمع ہے، ندن کہتے ہیں اس ذات کو جس کے اندر اللہ والی خوبیاں ڈھونڈی جائیں۔ کرما والا، کرما والا تو رب العالمین ہے، لاسانی، لاسانی تو رب العالمین ہے، سب سے بڑا مددگار وہ تو رب العالمین ہے۔
سمجھو کیا کیا نام رکھے، مانے تو سارے اللہ کے ناموں والے ہیں۔ یہ ان سے محبت کرتے ہیں، ننگے پیر ان کے در پہ جاتے ہیں، یہ اپنے بچوں کے چڑھاوے ان کے در پہ، یہ اولاد کے نام ان کے غلاموں پہ، محبتوں کا مرکز کوئی اور۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے امیدوں کا مرکز، عاجزی کا تعلق جوڑ لیتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ جس طرح اللہ سے چاہت ہوتی ہے اس طرح کی چاہتیں ان کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی محبت اللہ سے، دنیا جہان میں سے ہر ایک سے زیادہ پیار اللہ سے، اپنی اولاد، اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ، اپنی جان، اپنا گھر بار، ہر ایک سے زیادہ پیار رب العالمین سے۔ اتنی دیر تک بندہ مومن نہیں بنتا جب تک وہ ہر چیز سے زیادہ پیار رب العالمین سے نہ کرے۔ رشتہ ماں سے، رشتہ باپ سے، رشتہ دوستوں سے، تعلق ہر ایک سے، مگر جو رشتہ تیرا رب سے ہے، جو تیرا تعلق تیرے اللہ سے ہے، اس کے مقابلے میں سارے رشتے کمزور، اس کے مقابلے میں سارے تعلق کمزور۔ ماں ناراض کر لے ہوتی ہے تو رب کو ناراض نہ کرنا، بھائی چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، شرک والا کام نہیں کرنا، اولاد بگڑتی ہے تو بگڑ جائے، میں اپنے رب کا در نہیں چھوڑ سکتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ احکم الحاکمین سے کرتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا اللہ تو لطف آتا ہے، مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں، کسی میوے میں، کسی کھانے میں، کسی احساس میں وہ لطف نہیں ہے جو نام اللہ میں ان کو لذت نصیب ہوتی ہے۔ جو لذت سبحان اللہ کہنے میں، اللہ اکبر کہنے میں، اللہ کے آگے سر رکھنے میں جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں ہرگز نہیں۔ اللہ والے تو یہ بھی کہتے ہیں، او بندہ خدا، وہ لذت حوض کوثر کے جام میں نہیں، وہ لذت جنت کی نعمتوں میں نہیں، جو لذت تجھے رب کا دیدار میں اللہ عطا فرما دے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا سب سے زیادہ چاہت کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ اور جن سے تم نے امیدیں جوڑی، جن سے تم نے تعلق جوڑے، جن سے تم نے نبھانے میں کسر نہ چھوڑی، قیامت کا دن ہوئے گا یہ سب تجھے مایوس کر دیں گے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ، پھر جہنم میں جا کے تم کو محسوس ہوگا قوتوں کا مالک تو اللہ، میں نے ساری عمر غلط فہمی میں ہی گزار دی، ساری عمر غلط فہمی میں گزار دی، پھر پچھتائے گا، پھر پچھتائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ احکم الحاکمین سورۃ الحج میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ سارے ان کی مثال تو بے بسی کی ہے، صرف تمہیں مغالتے ہیں، مغالتے، وگرنہ کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، ساری قوتوں کا مالک میں ہوں۔ جن سے تم نے امیدیں لگائی ہیں محض تمہیں مغالتے ہیں، سنی سنائی کہانیاں ہیں۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں، اے میرے نبی، ساری دنیا کے لوگوں کو
یہ فرما دیجئے، میری وحی سنا دیجئے۔ سورۃ الحج اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب لکم مثل فاستمعوا لہ، اے دنیا کے لوگوں، اللہ نے تمہارے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے، اس کو کان لگا کے دھیان سے ذرا سن لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کے سوا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، جن کے در پہ تم جا جا کے حاضریاں لگواتے ہو، یہ سارے مل جائیں، والا اجتمعوا لہ، سارے مل جائیں اور مل کے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی مل کے نہیں بنا سکتے۔ اور اگلی بے بسی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر کوئی مکھی ان کے چڑھاوے، ان کی نظر نیاز، ان کے حلوے منڈے وہاں سے کچھ اپنے منہ میں اٹھا کے لے جائے تو یہ اس مکھی سے واپس بھی چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، پوجنے والا بھی کمزور اور جو دفن ہے وہ بھی کمزور، بے بسی کی انتہا، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگلے لفظ یاد رکھنا جو اللہ نے فرمائے ہیں، زندگی بھر ہر کام کرنے سے پہلے ما قدر اللہ حق قدری ہی، ان ظالموں نے جس طرح اللہ کی عزت کرنے کا حق تھا اللہ کی عزت نہیں کی۔ اپنی کوئی عزت ہے، ہاں جی ہماری عزت ہے، کوئی گالی دے دے ساری عمر اس سے رشتے ہی ختم، میرے باپ کو اس نے برا کہا نہیں ملوں گا اس سے، اتنی غیرت آ گئی تجھ میں، بڑی اکڑ ہے۔ اور جناب یہ کیا ہے، یہ ہماری برادری کو برا کہتا ہے، اپنی عزت سمجھتا ہے، اور ظالم تجھے یہ معلوم نہیں اس عرش والے رب کی کیا عزت ہے، اور جب تو جا کے کسی اور کے آگے جھک جاتا ہے۔ حاجی صاحب ہے نا، حاجی صاحب، بچہ نافرمان نکل آیا، حاجی صاحب روز لڑتے ہیں بیوی سے، نالائق بچہ، کبھی اس کے ہمسایوں کی طرف سے شکایتیں، کبھی تھانے سے آوازیں، کبھی حاجی صاحب اس کی خاطر گلی محلے کی پنچایت میں حاضر دیتے ہیں۔ نافرمان بچہ ہے نا۔ ایک دن تو ایسا آیا حاجی صاحب اس کو خرچہ بھی دیتے جاتے ہیں، اس کو روٹی بھی دیتے ہیں، گھر میں بھی رہتا ہے، ساتھ ساتھ ناراضگی بھی چلتی ہے کہ تو بھئی بندہ بن جا۔ ایک دن ایسا بھی آیا کوئی شکایت نہیں آئی، آرام اور سکون، بیٹا بھی پاؤں باپ کے دبانے لگ گیا، باپ جی خوش ہو گئے، دباتے دباتے پاؤں بچہ کہتا ہے ابو جی ایک بات آپ کو بتاؤں؟ ہاں بیٹا بتا۔ وہ کہتا ہے ابو جی اصل میں میرا ایک باپ اور بھی ہے۔ کیا بولتا ہے؟ میرا ایک باپ اور بھی ہے۔ حاجی صاحب کا رنگ لال، جوتا اٹھا لیا، دفع ہو جا میرے گھر سے، چل اسی کے گھر، اس سے پیو کو چل، سارے شکوے، سارے ہر قسم کی تکلیف ہر اس کی طرف سے جا کے معافی مانگنے کو تیار، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تو کہے میرا باپ کوئی اور ہے، اب تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتا، تیری عزت ہے، تو ایک بہانہ بنا اس کو پیدا کرنے کا، جس نے آپ تیرے خمیر کو گوندا، مٹی کو گوندا،
اور فرمایا اس میں نے اپنی روح پھونکی جو تیرے انگ انگ سے واقف ہے، اور جس نے تیری ایک ایک رگ کو بنا، جس نے اس میں روح کو پھونک دیا اور نظام تیرا چلا دیا، وہ جو خالق کل ہے، جو تیرا پیدا کرنے والا ہے۔ جب تو کہتا ہے کہ میرا دینے والا کوئی اور بھی ہے، مجھے روٹی کہیں اور سے بھی ملتی ہے، مجھے اولاد کوئی اور بھی دیتا ہے، پھر اس کی غیرت کو کچھ نہیں ہوتا ہے؟ پھر چلے جاؤ اس جگہ پہ جہاں رب کی حکمرانی نہ ہو، پھر نکل جا زمین کے کناروں سے اگر ہمت ہے، پھر نکل جا آسمان سے، اس دنیا سے جا کے کسی اس جگہ پہ چلے جا جہاں اس اللہ کی کبریائی نہ ہو، اس کی خدائی نہ ہو، وہ جس کی الوہیت وہاں پہ نہ ہو، پھر وہاں تو جا۔ کیا اس کی کوئی غیرت نہیں ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے، ظالموں نے اللہ کی عزت کو محسوس ہی نہیں کیا، اللہ کی عزت کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے مقام کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ تو محبت کرتا ہے، اللہ جتنی محبت کرتا ہے آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ قیامت کا منظر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن مجید کا 30واں پارہ، 29واں پارہ، آخری پارے پڑھا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب سورج کو اللہ دھندلا کر دے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب آسمان سے ستاروں کا نور چھین لیا جائے گا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا، اور جب سمندر جوش مارنے لگ جائیں گے، جب دریاؤں میں آگ لگ جائے گی، کائنات میں تباہیاں مچ جائیں گی، یہ قیامت کا منظر ہے۔ حشر قائم ہونے والا بندہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیا معاملہ، قیامت قائم ہونے والی، اے اللہ پھر ناراضگی کس بات کی؟ کیوں یا اللہ یہ دنیا کو تباہ کرنے کو تلا ہوا ہے، اس کائنات کو کیوں تباہ کرنے پہ تلا ہوا ہے؟ آج حشر قائم ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اللہ احکم الحاکمین نے دنیا کو، کائنات کو تباہ فرما دیا، تو یا اللہ اس سورج کا کیا قصور ہے، اس چاند کا کیا قصور ہے، ان کو بے نور کیوں کر دیا؟ گستاخیاں کی تیرے بندوں نے، ان دریاؤں میں، سمندروں میں آگ کیوں لگا دی؟ نافرمانیاں کی تیرے بنائے ہوئے انسانوں نے۔ اور سمجھو تو صحیح، پھر اللہ یہ ساری کائنات کو کیوں تباہ کر رہا ہے؟ ان کا کیا قصور ہے؟ کیوں؟ ان کا کیا قصور؟ اس زمین کا کیا قصور؟ اس آسمان کا کیا قصور؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے لیے یہ بنائی جب وہ ہی میرے نہیں تو یہ کیا؟ یہ آسمان بنایا کن کے لیے؟ زمین بنائی کن کے لیے؟ سورج کو نور عطا فرمایا کن کے لیے؟ ستاروں کو حسن عطا فرمایا کن کے لیے؟ دریاؤں کو پانی کی روانی عطا فرمائی کن کے لیے؟ اور جب تم ہی رب کے نہیں، مطالبہ تو ایک ہی تھا نا کہ ساری خدائی تمہارے لیے، بس تو میرے لیے۔ اے بندہ خدا، کائنات کی ہر چیز تیرے لیے، بس تو میرے لیے۔ تو سورج کی روشنی بھی استعمال کرتا رہا، تو چاند کے دل فریب نظارے بھی لیتا رہا، تو زمین سے اگا کے کھاتا بھی رہا، بارشیں تیرے اوپر برستی بھی رہی، ہر نعمت تیرے اوپر نچھاور ہوتی رہی، مگر تو نے کبھی دینے والے کو پہچانا ہی نہیں، کبھی عطا کرنے والے کو جانا ہی نہیں۔ اللہ کی محبت تو دیکھو، جب تم ہی توحید پہ نہ رہے، جب تم ہی دنیا میں نہ رہے، تو پھر اس کائنات کو بھی تباہ فرما دے گا، اور تمہارے سجدوں میں اس کائنات کا بقا ہے۔
تمہاری توحید میں اس چاند اور سورج کی روشنی باقی رہے گی، تمہارے ایمان کی بدولت یہ ستارے گردش میں ہیں۔ اپنے ایمان کی قدر اور قیمت سمجھیے، اللہ محبت فرماتے ہیں۔ سورۃ الجاسیہ آیت نمبر 13، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ آسمانوں میں جو کچھ اللہ نے تمہاری خدمت پہ لگا دیا، زمین میں جو کچھ اللہ نے تمہاری خدمت پہ لگا دیا، ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ اپنا فائدہ تو سوچو، اپنا کاروبار کی تمہیں سمجھ ہے، اور یہ بھی تو دیکھو کس کام میں اللہ ناراض ہے، کس کام میں اللہ راضی ہے۔ اس پہ بھی تو کبھی غور کرو، اس پہ بھی تو کبھی دھیان دو۔ اللہ کی محبت میں وہ بھی تھے جو اللہ کی محبت میں جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرے صحابہ میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے خوش نصیب بھی ہیں کہ اللہ رہ جائے دنیا میں کوئی رہے نہ رہے، اللہ رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہیں سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ غلام تھے، بکتے بکاتے مکے میں آ گئے، لوہار کا کام کرتے تھے، محنت کرنے والے، پیسہ کماتے گئے۔ اللہ نے کچھ حیثیت فرما دی، ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا مدینہ ہجرت کر کے آ جاؤ۔ رسول اللہ مدینے چلے گئے، یہ بعد میں نکلے۔ کفار نے گھیر لیا، کہنے لگے صہیب تم کو جانے نہیں دیں گے، اتنا کمایا، ہمارے سے کمایا، یہ سب کچھ جو تیرے پاس وہ ہمارا ہے۔ جناب صہیب نے کہا مجھ سے سودا کر لو، اگر میں اپنا گھر بار، کاروبار، دکان، روپیہ، پیسہ، درم دینار، جو کمائی ہر شے تمہیں دے دوں، پھر اجازت دیتے ہو؟ کہنے لگے کر لے سودا، ٹھیک ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کمائی، جو جہان کا بچا کھچا سب کچھ دے دیا۔ آگے بعض سیرت کی کتابوں میں زیادہ بھی لکھا ہے کہ ننگے پیر ہی آ گئے، یک تن کے کپڑے بھی بس بمشکل ہی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ بیٹھے ہوئے، تھکے ہوئے، زخمی۔ اللہ احکام الحاکمین نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اللہ کی چاہت میں، نبی کے حکم میں، اے نبی تیرے صحابہ میں سے صہیب رومی جیسے بھی ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر کے چلے آتے ہیں۔ آپ نے تو کبھی رب کے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے، کبھی اللہ کے لیے اپنی مرضی کو چھوڑا ہی نہیں۔ ہماری زبان کو لذتیں لگی ہوئی ہیں، کبھی اللہ کی خاطر کوئی لذت چھوڑی؟ ہمارے تن کو آسائشیں لگی ہوئی ہیں آرام اور سکون کی، کبھی اللہ کے لیے وہ چھوڑی ہو کہ یا اللہ تیرے لیے یہ نرم گرم بستر چھوڑ کے نکلتا ہوں، یا اللہ یہ تیرے لیے کھڑی فصلیں چھوڑ کے نکلتا ہوں، یا اللہ یہ تیرے لیے چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کے نکلتا ہوں۔ ہم نے تو کبھی ایمان کے لیے کچھ دیا ہی نہیں ہے، مفت کے موجیں توحید کی دعوے ہی دعوے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے فرمایا
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى۔ تیرے صحابہ میں سے ایک ابو بکر جیسا بھی ہے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور کوئی صلے کی امید نہیں رکھتا۔ کیا کہتا ہے؟ ما لأحد عنده من نعمت، کسی کا کوئی احسان نہیں، تجزا جس سے کوئی جزاک اللہ کے لفظ بھی سننا چاہے، راتوں کے اندھیروں میں دے دیتا ہے۔ یہ تو تیرے صحابہ میں سے ایسے بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ میرے بھائی، اللہ احکم الحاکمین سورۃ الشورى میں فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا، جس طرح تو ابتدا کرتا ہے نا بسم اللہ کہہ کے، اور کبھی انتہا بھی اللہ کے نام پہ کیا کر، صرف ابتدا ہی اللہ کے نام پہ نہیں ہوتی، انتہا بھی اللہ کے نام پہ ہوتی ہے۔ سورۃ الشورى میں آیت نمبر 10، ذالکم اللہ ربی، یہ میرا رب ہے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اور اسی کی طرف میری انتہا، میرا آخری سانس یا اللہ وہ بھی تیرے لیے ہو۔ اے اللہ میری آخری منزل وہ بھی تو، اے اللہ میری آخری ملاقات وہ بھی تو، یا اللہ میرا آخری لقمہ بھی تیرے نام کا ہو۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، جہاں بھی آؤں اللہ پلٹ کے تیری طرف ہی آؤں۔ اللہ جدھر بھی چلا جاؤں پلٹ کے کہاں آؤں؟ تیری طرف ہی آؤں۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اللہ فرماتے ہیں تعلق پیچھے ہٹاؤ اپنا، ان لوگوں سے تعلق پیچھے ہٹاؤ۔ یہ قرآن مجید میں سورہ الاعراف میں لکھا ہے۔ جو لوگ میری قدر نہیں نہ کرتے، جو اللہ کے حکم، اللہ کے ناموں میں گڑبڑی کرتے ہیں، اللہ والے نام مخلوق میں سے کسی کے رکھتے ہیں، کسی زندہ کے، کسی مردہ کے، کسی مورتی کے، ان سے اپنے تعلقات سمیٹ لو۔ یہ رب العالمین کا حکم ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں۔ یہ نام جو ہے نا اللہ کی حدیث میں ہے 99 نام ہیں اللہ کے، بخاری اور مسلم کی حدیث۔ ان 99 ناموں کی فہرست اگرچہ وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن 99 نام ہیں، اور یہ بھی ہے کہ جو ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ من احصاها دخل الجنہ، جس نے یاد کر لیے وہ جنتی ہو گیا۔ ایک ایک نام اللہ کا تعارف کرواتا ہے کہ تیرا رب کیسا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عزت دینے والا ہے، مالک الملک ہے، وہ شہنشاہ ہے۔ اللہ کے پیارے نام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کو یاد کر لو، پھر ان ناموں کا نام استعمال کرو، اللہ کو ان کا حوالہ دو، ان ناموں کا واسطہ دو، اللہ سے تم مانگا کرو۔ یا اللہ تو رزاق ہے، اور کبھی کہو رب کے آگے جھک کے اے اللہ تو جانتا ہے، کبھی کہہ کے تو دیکھو اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری پیشانی کبھی تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکی، اے اللہ تو جانتا ہے کبھی میرے ہاتھ تیرے سوا کسی کے آگے نہیں پھیلے، اے اللہ تو جانتا ہے تیرے سوا کبھی کسی کو میں نے مشکل میں نہیں پکارا، اللہ تجھ سے لے کے جاؤں گا، اللہ میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں۔ کون کہتا ہے؟ جس نے بے ایمانیاں کی ہوں، جس نے جگہ جگہ امیدیں لگائی ہوں، پھر وہ نہیں کہتا نا۔
اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں بے ایمانیاں کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں اللہ کے ناموں میں بے ایمانی کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے نام کا مطلب اور مفہوم نکلتا ہے وہ مطلب اور مفہوم کسی اور شخص کو دے دینا، کسی اور ہستی کو دے دینا۔ اللہ کہے میں رزاق ہوں، میں رزق دینے والا ہوں، تو ہم کہیں روٹی یہاں سے بھی ملتی ہے، مطلب ایک ہی ہو گیا۔ وہ کہے میں خالق ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں، تو ہم کہیں کاکا حضرت صاحب بھی عطا فرماتے ہیں، بچہ وہاں سے بھی ملتا ہے۔ تو اپنے نام رکھ لینے، کسی نے کوئی سرکار بن گئی، کوئی سرکار بن گئی، یہ اللہ کے ناموں میں شرک ہے، یہ توحید میں ملاوٹ ہے اور اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدری ہی، ان ظالموں نے اللہ کی عزت کو پہچانا ہی نہیں ہے، نہیں جانتے یہ اللہ کی کیا عزت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، سورۃ الفرقان ڈراتی ہے، قیامت کا منظر پیش کرتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جب بندہ ان ہاتھوں پہ دندیاں کاٹے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پچھتائے گا، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ اللہ فرمائیں گے کوئی واپسی کا راستہ نہیں، اب پچھتائے گا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی واپسی نہیں، کوئی پچھتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 28، سورت نمبر 25 آیت نمبر 28، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ جس دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہے گا، اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہوئے پچھتاتے ہوئے ندامت میں ڈوب کے کہے گا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نبی کا رستہ اپنا لیتا، جس راستے پہ محمد مصطفیٰ نے چلایا اس پہ چل نکلتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ویلتا، ہائے افسوس او تباہی، یا ویلتا ہائے افسوس او تباہی، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں کسی فلانے سے دوستی نہ لگاتا۔ دوستوں نے مروا دیا، کہے گا یا اللہ کیسی محفل میں بیٹھ گیا، کن دوستوں میں بیٹھ گیا، بس ہنسی مذاق میں ان کے ساتھ چلا گیا، جیسے دوست تھے مجھے بھی ودری لے گئے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے فرمایا نا، دیکھو تم کس کو دوست بناتے ہو، بخاری مسلم میں ہے، اور کس سے دوستیاں لگاتے ہو؟ ماں باپ کی تو نہیں نہ مانتے، یاروں کی موڑتے نہیں ہو، ان کے پڑھائے ہوئے سبق تمہیں نہیں بھولتے، تو دیکھو تو صحیح۔ آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ اچھا دوست ایسا ہے جیسے کوئی خوشبو بیچنے والا ہے، ویسے ہی پاس بیٹھے رہو تمہیں کوئی اچھی مہک ہی آئے گی نا۔ کستوری بیچنے والا، اس کے پاس بیٹھو گے کوئی نہ کوئی خوشبو آتی رہے گی، اس کی باتوں سے خوشبو آئے گی، اس کی نمازوں سے، اس کے ذکر سے، اس کے تسبیحات سے مہکتے رہو گے۔ اور برا دوست کیسا ہے؟ جیسے کوئی لوہار بھٹی چلاتا ہے، دھونکڑی اس کی چل رہی ہے، چنگارے اڑ رہے ہیں، جلنے کی بدبو آ رہی ہے، پاس بیٹھو گے کوئی نہ کوئی شرارہ تمہارے کپڑے کے اوپر گرے گا، جلد کے اوپر گرے گا، جلا دے گا، کچھ نہ بھی ہو وہاں سے بدبو لے کو تو مڑو گے۔
یہ برا دوست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا بندہ اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کہے گا یا اللہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نبی کا راستہ چن لیتا، یا ویلتا ہائے افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں کو دوست نہ بناتا، قد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، قرآن آنے کے بعد اس نے مجھے باتوں میں لگا کے گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی بھی سمجھ لو، اللہ فرماتے ہیں وَذَرُ الَّذِينَ، ان لوگوں سے تعلق بچا دو، دور ہٹا لو، یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ کی توحید میں گڑبڑ کرتے ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہو۔ بس تھوڑا تھوڑا تعلق، کاروبار، لین دین تک ہی، ان کو دلی دوست نہ سمجھو۔ دوستی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، جو اللہ کو پیارا نہیں ہے اس کو ہم کو بھی پیارا نہیں ہے، جو اللہ کو اچھا نہیں لگتا وہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، ہمیں وہی اچھا لگتا ہے جو ہمارے رب کو اچھا لگتا ہے۔ اے اللہ تو جس پہ راضی ہم اس پہ راضی، اور اللہ جس پہ تو راضی نہیں ہے اللہ ہم کو اس سے بچائیو، اس سے دور ہٹائیو۔ اللہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، اللہ توحید نہ جائے، عقیدے میں کبھی گڑبڑ نہ ہے۔ اللہ جو بھی کام کروں اللہ تیری محبت میں کروں، اللہ جنت میں بھی جاؤں تیری محبت کے لیے جاؤں، اللہ کفر اور شرک سے محفوظ فرما، اللہ تیرے علاوہ کسی اور سے مانگنے سے محفوظ فرما، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، تیرے در سے ہی ملے جو ملے، اللہ کسی اور کی محتاجگی سے بھی محفوظ فرما۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، جامع ترمذی میں ہے، اس دعا کو ہمیں سب کو یاد کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ قبول بھی ہوگی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اے اللہ، انی اسألک حبک، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اللہ اے اللہ تجھ سے تیرے پیار کا، تیری چاہت کا، تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور اے اللہ میرے دل میں ان کی محبت ڈال دے جو تجھے بھی پیارے لگتے ہیں، جو تجھے پیارے لگتے ہیں اللہ میری آنکھوں میں وہی پیارے ہوں، ان کی محبت میرے دل میں بھی ڈال دے۔ وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو مجھے تیرے قریب کر دے، اے اللہ وہ عمل کرنے کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس عمل کرنے کے بعد تیرا قرب نصیب ہو جائے، اللہ تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔